جوتے کی خاک سے ہے روشن، اس جوتے کی خاک سے ہے روشن، یہ سورج چاند ستارے سب اس جوتے کی خاک سے ہے روشن، یہ سورج چاند ستارے سب اس ہستی کے صدقے ہیں قائم، اس ہستی کے صدقے ہیں قائم، یہ زمین فلک یہ سمندر سب اس ہستی کے صدقے ہیں قائم، یہ زمین فلک یہ سمندر سب ان پہ یوں خدا کی عطائیں ہیں، ان پہ یوں خدا کی عطائیں ہیں کہ بنایا انہی کے لیے یہ سب کے 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 بنایا انہی کے لیے یہ سب بنایا انہی کے لیے یہ سب اس ذات کے قبضے میں سارے، اس ذات کے قبضے میں سارے، یہ شجر و حجر یہ پرندے سب اس ذات کے قبضے میں سارے، یہ شجر و حجر یہ پرندے سب۔ اونٹ آپ کے پاس شکایت کرتا تھا، حیوان شکایت کرتے تھے، درخت کو بلاتے تھے، خدائے حاجت آ جاتے تھے، زمین کو حکم کیا اس پھٹی سوراخا کو پکڑا، سے امان مانگی، آپ نے کہا زمین چھوڑ دے اس کو، ورنہ کھیت کی زمین لے گئی تھی اس کو، کہ حکم جناب عالی حکم، جناب عالی حکم، کیا خودی یا عرض ہے زمین پکڑ اس کو، اور لالچ میں آتا کہ 100 اونٹ ملے گا میں محمد علیہ السلام کو پکڑواؤں، قریشوں نے انعام رکھا، آپ نے اشارہ کیا زمین اسی وقت کھینچا اس کا امان دیں، کس چیز پہ اپنا حکم نہیں تھا، یہ سب چیزیں خدا نے اس کے لیے پیدا کی تو ان کا حکم مانتے تھے، یہ چیز تمہاری ہیں، آپ ان سے جو کام لے لیں، پھر ہم ان کے نہیں بنتے اوروں کے بنتے، بے وقوف ہیں یا نہیں، ہم ان کے بن جائیں، ہر رحمت ہم پہ آ جائے، ہر کرم ہم پہ ہو جائے، خدا کا دین میں، دنیا میں، رزق میں، امان، اس لیے نہیں ہے نا، خدا رسول کو چھوڑ کے دوسری تعلیموں میں پڑ گئے ہو جا کے، دوسری تعلیم ضرورت کے ماتحت تھوڑی بہت ہونی چاہیے، اصل تعلیم ایمان کی، خدا کے رابطے کی، خدا کے محبت کی، خدا کے تعلق کی، یہ ہونی چاہیے، یہ دلوں میں ہے ہی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کرے ہمارے آپ کے دل آقا جی سے لگ جائے انشاءاللہ۔ مسلمان بننے سے تو ایمان والا نہیں بنتا، مسلمان بننے کے بعد پھر ایمان پہ محنت کرے، ایمان والا بنے۔ نبی کریم کے بعد لوگ آئے، قالت الاعراب آمنا، یہ لوگ آپ کے پاس ہیں اور کہتے ہیں ایمان لائے، ان کو بولو ایمان کا لفظ نہ کہیں، اسلام کا کہیں، ہم اسلام لائے، ولما يدخل الایمان، جب ایمان تمہارے دل میں گھسے گا، محنت کرو گے نمازوں پر اور قرآن پر اور عمل پر، پھر محنت سے آدمی ایمان والا بنتا ہے، ایک دم کلمہ پڑھنے سے ایمان والا نہیں بنتا ہے، اسلام کے دائرے میں آ جاتا ہے، اب اس کو عمل کرنا ہے۔ قرآن میں کہیں یہ آمنا کہتے ہیں، ان کو آمنا کو نہ کہو، اسلم نہ کہو، مسلمان سب ہیں اور ایمان میں ہم لوگ برابر ہیں، جب ایمان سے خارج اسلام بھی گیا، تو یہ ایمان کا مسئلہ جون سا ہے یہ محنت سے ہوگا، نمازوں پہ محنت کرو گے نمازی بنو گے، قرآن پہ محنت کرو گے، اللہ کی عظمت آئے گی، اللہ کی محبت عشق پیدا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معاملہ ہو کے دوسری پڑھو، ان کے کہنے پہ چلو گے، نبی سے تمہارا رابطہ پیدا ہوگا، ہاں تو یہ محنت سے ہوگا۔ ایک آدمی کالج میں داخلہ لے لیتا ہے لیکن محنت نہیں کرتا، وہ کبھی افسر بنے گا؟ محنت تو سیکھی نہیں، بس جو کچھ کتابیں لے کے گھر میں رکھ دیں، کبھی گیا کبھی نہ گیا،
کبھی پیپر دیے کبھی نہ دیے، اس کو کیا حاصل ہوگا؟ ہر چیز پہ محنت کرنی پڑتی ہے، تو ایمان بھی محنت کا تقاضا ہے۔ اسی آقا جی کا اس کو ایمان نہیں، جس کو محبت نہیں، اور جب محبت پیدا ہو جائے انسان دل و جان سے حکم مانتا ہے، اور اسی سوچ میں رہتا ہے کہ میں محبت کو اور بڑھاؤں، کہ جس کو محبت چیز کی پیدا ہو جائے اس میں کمی نہیں، اس میں زیادتی کی کوشش کرتا ہے، اور جن چیزوں محبت میں احتیاط بتائے گی، اس سے تم کو نقصان ہوگا، ہم اس محبتوں میں لگ گئے ہیں، مال کی اولاد محبت، اولاد کی محبت، بیٹھے ہوئے منوں سے یہ محبتیں ہیں، کہیں کہ محبتوں میں احتیاط سے چلو، اور ان محبتوں کو خدا نبی پر قربان کرو، لیکن خدا رسول کی محبت کسی پر قربان مت کرو۔ تب سارا سبق ایک دن میں 1 منٹ میں تو نہیں دیا جاتا، تو چلتے چلتے آئے گا نا، قسمت سے بھٹکتے بھٹکتے آ گئے ہو ادھر، اور دوستوں کے ساتھ پھرتے پھراتے آ گئے ہو۔ یہ پرانے کچھ جہاں تو ایسے ہی ہو، اور کیا ہو، پھرتے پھراتے بھٹکتے چلو بھائی چکر لگانے آ گئے ہو۔ اب یہ تو مسئلہ ہے کہ زندگی کو خدا رسول کے حوالے کرنا ہے۔ ہاں، ان پہ یوں خدا کی عطائیں ہیں، ان پہ یوں خدا کی عطائیں ہیں، کہ بنایا انہی کے لیے یہ سب، کے بنایا انہی کے لیے یہ سب، کے بنایا انہی کے لیے یہ سب، اس ذات کے قبضے میں سارے، اس ذات کے قبضے میں سارے، یہ شجر و حجر یہ پرندے سب، اس ذات کے قبضے میں سارے، یہ شجر و حجر یہ پرندے سب۔ آقا جی تو بڑی چیز ہے، آقا جی کے غلام کے ساتھ ایسے واقعات ہوئے ہیں۔ ایک صحابی رستہ بھول گیا، آگے سے شیر آ گیا، اس سے کہا میں غلام رسول ہوں، رستہ بھول گیا، وہ ڈر گیا، اس کو رستہ بتا کے پچھلے قدم چلا گیا۔ شیر ہیں عربی اولیاء اللہ کے، ومن تکم بے رسول اللہ نصرت ان ترقہ الاسد فی آجامہا تجم۔ صحابہ کا جنگل میں ڈیرے ڈالے، انہوں نے قسم کھا کر شیرنی کو ان کا بچے لے کے بھاگ رہے تھے، کہا ہم حضرت محمد مصطفیٰ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں، اور کچھ ایسی بات ہے کہ حیوان بھاگ گیا۔ آپ نے کہا مجھے ہر چیز جانتی ہے، بس نافرمان انسان جنات مجھے نہیں جانتے، ہر چیز جانتی میں محمد رسول اللہ۔ جیسے ابو جہل آیا، برا میرے ہاتھ میں کیا ہے، کہا میں بتاؤں کیا ہے، وہ تمہارے ہاتھ والی چیز بتا دیں میں کون ہوں۔ تو اندر سے آواز ہے کنکری نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پہاڑ پر تشریف ہے، پہاڑ خوشی سے جھومنے لگا، آپ نے اس کو ایڑی سے کہا صبر کر، تیرے پر نبی ہے، تیرے پر صدیق ہے، تیرے پر شہید ہے حضرت محمد۔ لیکن سینکڑوں واقعات ہیں آقا جی کے، سبحان اللہ۔ اگر چلتے تھے دھوپ تیز ہوتی تھی، بادل خود آ جاتا تھا، ساتھ چلتا رہتا تھا جب تک کہ دھوپ ہوتی تھی۔ کسی کے لیے آج تک ایسی عظمت ہوئی ہے، ایسی بات ہوئی ہے، سب چیز ان کے لیے۔ یہ دلیلیں بھی تو ساتھ ہیں نا، یہ نہیں کہ مسلمان ایک بات کہتے ہیں گھڑ کے نہیں کہتے، ہوا ہے ایسے، تو ان کے ثبوت سند اور راویوں سے اس سے لیے گئے جن لوگوں پہ اعتبار تھا، یہ جھوٹ نہیں بولتے، ان سے منقول کی گئے۔ اسی حدیث میں کہتے ہیں یہ صحیح ہے، یہ مرفوع ہے، یہ ہے، یہ کیوں کہتے ہیں؟ اس وجہ سے کہتے ہیں اس کی تصحیح کہاں تک ہے، اس میں جن سے لیا گیا وہ لوگ کہاں تک سچے اور ان پر اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ اتنا تحفظ آقا کے کلام کو خدا نے دیا۔ کسی کلام کو ایسا تحفظ ہوا؟ اور جس زمانے میں یہ کتابت بھی نہیں تھی، ثقافت بھی نہیں تھی، سیاہی بھی نہیں تھی، وسائل بھی نہیں تھے، 8 6 مہینے سفر کرنا حدیث کے لیے بہت بڑی بات ہے، اور اتنا تحفظ سند اور اس کو صحیح معنی سے نوٹ کرنا، ہڈیوں پر چمڑوں پر بتائیں، بہت بڑی بات ہے، یہ معجزہ ہے۔ کسی سے تعلیم نہیں لی آپ نے، تعلیم والا ایسا کلام نہیں کر سکتا جیسا کلام آپ کرتے۔ مجھے مار گیا تیرا حسن بیان، عرب حیران دنگ ہو جاتے تھے۔
جیسے عرب قبائل کے آتے ہیں ان کے لہجے میں بات کرتے تھے، جو ان کا انداز حیران ہوتے تھے، رابطے تعلیم کسی سے نہیں تھی۔ حیرانی کی بات ہے کہ تعلیم والے دنگ تھے کہ کیسا بیان ہے، کیسا انداز ہے، کیسا، اور سیکھے کسی۔ اسی خدا نے ان پڑھ آپ کا موضع کیا کہ آپ بغیر پڑھے ہوئے، بغیر سیکھے ہوئے، تعلیم لیے ہر چیز جانتے ہیں۔ اس دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا کوئی بغیر تعلیم لیے، بغیر پڑھے وہ کچھ بن جائے۔ بہت بڑی بات ہے جناب عالی، ہر چیز میں انتہائی کمال پر، بولنے میں، تعلیم میں، ہر چیز میں۔ جیسے کسی نے کہا کہ جتنے پیغمبروں کے کمالات ہیں، کسی میں کچھ ہے، جامع سے، آپ میں سب وہ کمالات موجود ہیں اور انتہائی عروج پر۔ اس کی تھوڑا بہت ہی ہم کرتے رہتے ہیں، پھر اس سے آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے، یہ لوگ نہیں سمجھتے، یہ تھوڑا بہت سمجھتے ہیں، پھر اس سے رابطہ روحانی فیض رسول اللہ کا ہم پر جاری ہوتا ہے۔ ہاں، پھر آپ علم کو اور طرح سمجھیں گے، اس کی حقیقت کو سمجھیں گے۔ جب آقا سے آپ کا دلی رابطہ ہوگا، اس کو فیض کہتے ہیں۔ وہ ادھر سے آتا ہے، پھر وہ کتابوں سے نہیں ملتا ہے۔ کتابوں سے ساری دنیا حاصل کرتی ہے، لیکن ان کے پاس اثر نہیں ہوتا، رنگ نہیں ہوتا، کشش نہیں ہوتی، جاذبیت نہیں ہوتی۔ دیکھ لو یہ بات، جاذبیت، کشش، یہ چیزیں ہوتی ہیں، کھینچ لیتے ہیں، ان کے پاس روحانیت رسول کا رابطہ ہوتا ہے۔ جیسے ان سے محبت کریں گے تو رابطہ ہوگا۔ آپ کسی سے رابطہ چاہتے تو اس کی بات مانیں گے، اس کی مرضی کے کام کریں گے تو پھر تعلق پیدا ہوگا نہیں ہوگا؟ تو خدا کرم آقا کی باتیں مانیں، ان کی نمازیں پڑھیں، ان کے درود پڑھیں، جس چیز سے وہ منع کرتے وہ چیزیں ہم چھوڑ دیں، پھر رابطے کی صورت پیدا ہوگی اور آپ کو خود پتہ چل گا آپ میں تبدیلی آئی ہے نہیں آئی ہے، برکتیں آئی ہیں نہیں آئی ہیں، رحمتیں آئی ہیں نہیں آئی ہیں، یہ سب چیز آپ کو محسوس ہونے لگے گا۔ اس کے بغیر محسوس نہیں ہوگا، کیونکہ لوگ ایک حد تک بہت ایسے ان کے ذہن ایسے ہیں، وہ اتنے ہی سمجھتے رحمت اللہ عالمین یا نبی سے فائدہ اٹھانا، بس تم کو نیکی برائی کا بتا کے یہ رہتا ہے، نیک اچھا کام کرو ٹھیک ہے، برا کام کرو اسی، یہ نہیں، یہ علیحدہ اس سے بڑھ کر ہے۔ ہاں، بہت مسئلہ گہرا ہے، یہ ساری کائنات ان کے حوالے ہے۔ رحمت للعالمین کیوں کہا؟ عالمین پہ جہاں آپ سے کوئی جڑے گا، جہاں آپ کی نظر وہیں رحمت ہوگی، ورنہ رحمت نہیں ہوگی، کہ میری نظر آپ پر ہے، اور جدھر آپ کی نظر ہے وہیں خدا کی نظر ہے۔ ہاں، جدھر ان کا رخ ہے بہاریں ادھر ہیں، جدھر ان کا رخ ہے بہاریں ادھر ہیں۔ ہاں، آپ نے خدا رسول کے مسئلے چھوڑ دیے، دیکھو آقا کا رخ اس طرف نہیں ہے، تھوڑا بہت ہے، کام چل رہا ہے، ورنہ مصیبتیں آئی ہوئی ہیں۔ نہ آقا کے قرآن پہ چلتے ہو، نہ آقا کے حدیثے پہ چلتے ہو، نہ آقا کے سنتوں پہ چلتے ہو۔ یہ آسان ٹرے ایک پل میں ٹل سکتی ہے اگر خدا رسول کو تم راضی کر لو۔ چین دوست بنے نہ بنے، ہمیں دوستی خدا رسول کی چاہیے جب دل سے ہو، بلکہ وہ تمہاری دوستی کے پیچھے پھریں گے، خدا کی قسم، اللہ کی قسم، کہ جس کے قبضے میں کائنات ہے وہ آپ سے خوش ہیں، آپ ان کے ہاں، وہ تمہاری دوستیوں کے پیچھے پھریں گے، اب تم پھرتے ان کے پیچھے۔ آقا جی کو چھوڑا تو یہ ضلالت نصیب ہوئی ہے۔ ان سے محبت کرتے تھے، تمہارے معاملے خود معمول پہ آ جاتے ہیں۔ وہ تم کو روحانی طور سے اندر سے تربیت دیتے، غلط کام تم کرتے بھی تم نہ کر سکتے۔ ان کی روحانیت میں اتنی طاقت ہے، ساری کائنات کو سنبھالا ہوا انہوں نے، کہ تمہارے سرپرست بن جائیں گے۔ ہاں، تمہیں ہر چیز سے بچائیں گے۔ وہ اللہ بچاتا ہے، اللہ شفا دیتا ہے، لیکن وسیلے سے دیتا ہے نا، وہ تمہارے وسیلہ بنیں گے، ہر خیر میں تم کو کھینچ لے جائیں گے، ہر مصیبت سے تم کو بچا لیں گے۔ وہ تم مصیبت کے کام کرنے بھی چاہو گے نہیں ہوں گے۔ اب تمہاری عقل کے حساب سے اتنا کہاں سے آئی، کیسے ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، یہ بس جب فیض آئے گا پھر اس کا کچھ تم کو پتہ لگے گا۔ اس کے لیے الفاظ وضاحت کی چیزیں ہوتی نہیں، یہ کیفیات ہیں، یہ تجلیات ہیں، یہ اسرار ہیں، یہ جب انسان پر اترتی ہیں اس کو محسوس ہوتا ہے۔ ہاں، اس کے بغیر اس کا سمجھنا بہت مشکل ہے، لیکن اتنا ضرور سمجھو کہ فیض رسول کوئی چیز ہوتی ہے، فیض رسول کوئی چیز ہوتی ہے۔